اس وقت قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاسوں میں بل لائے جا رہے ہیں، قانون سازی کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے جو موقف اختیار کیے رکھا کہ اس طرح کے بلوں کی مخالفت بھی کی اور اسے پاکستان کے مفاد کے بھی منافی قرار دیا، اور پھر یہ کہ کسی طرح بھی پارلیمنٹ کے اراکین کو اس کی افادیت کو سمجھنا یا اس کے نقصانات کو سمجھنا، اس کے لیے وقت دیا جاتا ہے، اس پر مشاورت کی جاتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اسپیکر صاحب کے لیول پر چند پارٹیوں کو تو گھر بلایا جاتا ہے، ان کو شریک مشورہ بنایا جاتا ہے، لیکن ایک معتبر اپوزیشن جماعت جمعیت علماء اسلام کو اور اس کے علاوہ بھی کچھ دوسری جماعتوں کو بھی یہی شکایات ہیں کہ ان کو اس مشاورت سے دور رکھا گیا۔ یہ جمہوری اصول کے خلاف ہے۔ جمہوریت نام مشاورت کی ہے، اظہار رائے حق میں بھی کی جا سکتی ہے، مخالفت میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ نہ تو آپ مسئلے کو سمجھنے کا کسی کو موقع دے رہے ہیں، آپ پر غیر ضروری طور پر اجرت سوار ہوتی ہے، اور پھر جب آپ مشاورت کے لیے اجلاس بلاتے ہیں تو ان جماعتوں کو مشاورت کے دائرے سے باہر رکھتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت موجودہ حکمرانوں کی وہ بدنیتی کہ جس کے بعد ہم نے بیٹھ کر اس ساری صورتحال کو سنجیدگی سے لیا۔ کل جمعیت علماء اسلام کی پارلیمانی پارٹی کا اس پر اجلاس ہوا اور اس میں صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے جو ہمارے پارلیمانی لیڈرز تھے وہ بھی تشریف لائے، اس میں سندھ اور پنجاب کی جمعیت کے ذمہ داران بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس میں ان تمام جو ایف اے ٹی ایف کے دباؤ میں اور ان کے شرائط کے تحت قانون سازی کی گئی، اس پر ایک اعلامیہ تیار کیا گیا جو میں آج آپ کی وساطت سے پوری قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے رکن ممالک کو پابند کرنا، اس میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگوں، اداروں اور ان کے افراد کو مستوجب سزا قرار دینے کے لیے قانون سازی سے جہاں قوموں کی اظہار رائے کی آزادی کا حق سلب کیا گیا ہے، پاکستان کا فرض تھا کہ وہ اقوام متحدہ کو آمادہ کرتے کہ کشمیر سے متعلق ہندوستان کو 1948 اور 49 کی قراردادوں پر عمل درآمد کا پابند بنایا جائے۔ جس وقت پاکستان کے پاس کشمیر کے حوالے سے اتنا بڑا دعویٰ روز اول سے موجود ہے، آج ہم بین الاقوامی اداروں کے ان کے فوری ضرورت کے تحت پاس کیے ہوئے قراردادوں پر تو پاکستان میں قانون سازی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں،
لیکن ایک لمحے کے لیے ہم نے ان کے سامنے اس بات پر اصرار نہیں کیا کہ وہ کشمیر کے حوالے سے سن 4849 کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے، اپنے آپ ہندوستان کو اس کا پابند بنائے۔ اس سارے قضیے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ FATF کے شرائط کے تحت قانون سازی کے عمل میں پاکستان پر دباؤ ڈالنے والوں میں انڈیا بھی شامل ہے۔ کیا میسج آپ اپنی قوم کو دینا چاہتے ہیں کہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اور جس کے حوالے سے بین الاقوامی طور پر پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دباؤ ڈالنے والے گروپ میں انڈیا خود شامل ہے؟ اس کے دباؤ میں تو ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری سفارتکاری کہاں گئی؟ ہماری وہ صلاحیت کہاں گئی کہ جس کے ذریعے سے ہم عالمی برادری کو یا عالمی فورم کو اس طرح متوجہ کر سکیں کہ وہ ہندوستان کو بھی کشمیر کے حوالے سے قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے پابند کر سکیں۔ مستقبل میں اگر اقوام متحدہ کشمیر پر کوئی قرارداد منظور ہونے میں کامیاب ہوتی، ایک نئی قرارداد وہ لے آتی اور آزادی کشمیر کے لیے لڑنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، یا ہمارے قومی اثاثوں اور ہمارے قومی مفادات کے خلاف کوئی قرارداد کی کوشش ہوتی ہے یا پاس ہو جاتی ہے، تو کیا ہمارے ان قوانین کا اطلاق ان حریت پسندوں پر بھی ہوگا؟ اس بارے میں موجودہ قوانین میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہمارے حکمرانوں نے گھٹنے ٹیک کر دیے۔ اس کے خطرناک پہلوؤں سے قوم کو آگاہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا کہ ہم نے ملک کو بچا لیا ہے اور ہم نے ملک کو مشکل سے نکال لیا ہے، آپ نے ملک کے مستقبل کو تاریکی کی طرف دھکیل دیا ہے، آپ نے ملک کی آزادی کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ آنے والے مستقبل میں نااہل اور سلیکٹڈ حکومت میں ایسے گھمبیر مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں۔ ملک کو اس قدر اقتصادی طور پر کمزور کر دیا گیا ہے کہ FATF کے شرائط پر قانون سازی کے لیے مجبور کیا گیا ہے اور پاکستان کے بازو مروڑ کر قانون سازی کرائی جا رہی ہے، اور پھر ناکام خارجہ پالیسی اور کمزور لابنگ کی حکومتی ناکامی کو لے کر قوم کو تسلی دی جاتی ہے کہ ہم نے ملک کو بلیک لسٹ سے بچا لیا ہے، جبکہ سیاسی طور پر ہمارے اعصاب جب مضبوط تھے تو ماضی میں کبھی FATF پاکستان کو اپنی شرائط پر قانون سازی کرنے پر مجبور نہ کر سکا۔ میں اس کی وضاحت کر دوں، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم گرے لسٹ میں ہیں، کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہمیں بلیک لسٹ قرار دینے کی دباؤ میں رکھا جا رہا ہے۔ ہم پہلے بھی گرے لسٹ میں گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے آخری حصے میں ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے۔ نئی حکومت آئی، جمہوری حکومت تھی، اس نے ملک کو واپس گرے اور اس کے بعد وائٹ کرا دیا۔ وائٹ لسٹ میں ہم آ گئے تھے اور 2018 تک ہم وائٹ لسٹ میں تھے۔ جب سے ان نااہلوں کے حوالے ملک ہوا ہے، ہم دوبارہ گرے لسٹ میں چلے گئے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر تک ہم آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے اگر آپ اس کے مطابق قانون سازی نہیں کریں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کو کیوں مجبور نہیں کیا جا سکا اس قانون سازی پر؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس طرح کی قانون سازی پر کیوں مجبور نہیں کیا جا سکا؟ اسی لیے ایک بڑے بین الاقوامی منصوبے کے تحت ایسے ایجنٹوں کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے تاکہ وہ FATF اور بین الاقوامی اداروں کے دباؤ پر قانون سازی کا ہدف حاصل کر سکیں۔ ماضی میں بھی پاکستان گرے لسٹ میں ہونے کے باوجود پاکستان کو اس قانون سازی پر مجبور نہیں کیا جا سکا، بلکہ اس وقت 2015 میں جمہوری حکمرانوں نے ملک کو بلیک لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لے آئے
ایشیا پیسیفک گروپ کی پابندیوں کا بھی مقابلہ کیا گیا اور ان کو بھی پاکستان سے پابندیاں اٹھانے پر مجبور کیا گیا۔ کشمیر، بلوچستان اور افغانستان میں انڈیا کی مداخلت کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، جو ہماری سفارتکاری کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم زبانی باتیں کرتے ہیں کہ انڈیا بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے، انڈیا کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے، ناجائز قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں انڈیا کا رول پاکستان کی مخالفت میں، اس کی وہاں پر کارکردگی، وہاں تو ہم مکمل طور پر سفارتکاری کے میدان میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے مفادات کا آپ تحفظ نہیں کر سکتے۔ ایک آخری پیشہ آپ نے اس پر چلا لیا تو ملک کے اندر آپ نے ایسی قانون سازی کر لی کہ جس سے پاکستان آنے والے مستقبل میں وہ آزادی سے کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکے گا۔ حال ہی میں ہماری سفارتکاری کا حال دیکھیے کہ حال ہی میں پاکستان نے 4 بھارتی شہریوں کی دہشت گردی کے خلاف اقوام متحدہ میں متعدد بار کیس دائر کیا، مگر ہم ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام ہوئے اور پاکستان کو سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حکومت نے اس اہم قانون سازی میں نہ تو اپوزیشن سے کوئی مشورہ کیا اور نہ وہ ان قوانین کے پاس کرنے کے مرحلے میں شامل رہے، بلکہ حکومت نے اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اور بین الاقوامی پریشر پر پارلیمانی روایات کو مکمل طور پر نظر انداز اور بلڈوز کیا، جو قابل مذمت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری 2 بڑی پارٹیوں نے سوچا یہ کہ ہم اپنی ترامیم پیش کریں اور ان ترامیم کا ان کا خیال یہ تھا کہ فائدہ ہوگا، لیکن وہ ترامیم بھی ان کے قبول نہیں کی۔ تو اس طریقے سے ایک کمزور موقف لے کر پیش کرنا اور ہم اس طریقے سے سفارتکاری کے محاذ پر قوم کی سختی کا سبب بن رہے ہیں، پاکستان کی سختی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا بھلا اس طرح بھی کوئی آپ خارجہ پالیسی طے کرتے ہیں کہ ابتدا دن کے بغیر کسی شرط کے ہر میدان اور ہر محاذ پر آپ کا دوست سعودی عرب، جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے، جو بھی حالات اس کے اوپر گزرے، ان کی بھی مفادات ہوتے ہیں، لیکن جب پاکستان کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس حکومت نے آج سعودی عرب کو بھی ناراض کیا۔ سی پیک کا مسئلہ جو پاکستان کی ترقی کی علامت تھا، اس پر چین کو ناراض کر دیا۔ ہمیں کہاں کا چھوڑا ہے ان لوگوں نے۔ اور آج جو قانون سازی ہو رہی ہے، جو پاکستان کے نظام میں اس قوم کی غلامی کی علامت بن سکتا ہے آنے والے مستقبل میں، یہ بھی کر گزرے جیسے ان کا ایجنڈا ہی یہی تھا کہ اس ملک کو کس طرح ہم بین الاقوامی غلامی کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے وہ اپنے سب کچھ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی پوزیشن بڑی واضح رکھتے ہیں کہ ہمارا اختلاف بڑا اصولی ہے اور ہم نے ان کے خلاف جو موقف لیا ہوا ہے، آئے روز بروز ہمارا موقف صحیح ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ عام آدمی پر یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم اس حوالے سے بھی قوم کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیں گے۔ آنے والے دنوں میں بھی ہم ان کی اس حقیقت کو تشخیص کریں گے تاکہ قوم کو گمراہ نہ کیا جا سکے اور ہم ایک باعزت قوم کے طور پر اپنا مستقبل طے کر سکیں۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو حکومت کے اوپر الزامات لگا دیے کہ مشاورت نہیں کرتی، اپوزیشن کی جماعتیں جو آپ لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، پھر وہی لوگ جا کے کندھا بھی فراہم کرتے ہیں اپنا حکومت کو، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ایک اے پی سی ہونی تھی، رہبر کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا، اس کا مستقبل کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک مستقل سوال ہے جو ہمارے اس پریس کانفرنس سے متعلق نہیں ہے، لیکن سوال آپ کا اپنی جگہ پر ایسا نہیں ہے کہ حالات ہم نے جو ان 2 ہماری بڑی پارٹیوں نے موقف لیا اس پر ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور
इस वक्त जब मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर पाए हैं। तो ज़ाहिर है कि अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तो उसी सूरत में होगी। अलबत्ता अपोजिशन के जिन जमातों को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया है, हम मुसलसल राब्ते में भी हैं और हम मज़ीद भी अपनी बाहमी मुशावरत की तरफ आगे बढ़ेंगे। मौलाना आप ये फरमाएं कि हम भी वहाँ मौजूद थे आई-9 में, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके पास तशरीफ़ लाए थे और वो जो ही उठ के गए थे तो उसके बाद आज़ादी मार्च का ऐलान हो गया था। कल की जो आपकी मीटिंग है, क्या उसमें कोई फ़ैसला हुआ या उसमें कोई मुशावरत हुई या कोई राय दी कि एक मरतबा फिर जो है वो JUI अकेले में ये तहरीक जो है वो चला दे अगर ये नहीं भी आते हैं? तो अब तक की जो सिचुएशन है ये बिल्कुल वही फेज़ है जिस तरह उस वक्त है। देखिए, जवाब तो हमें भी आते हैं, लेकिन हम एहतियात का दामन छोड़ते नहीं हैं। आप दूर क्यों जाते हैं? बहुत दूर की बात है। लाहौर में एक दिन मेरी मीटिंग होती है जनाब मियां शाहबाज शरीफ साहब के साथ, अगले रोज़ मेरी मीटिंग होती है बिलावल साहब के साथ। दोनों पार्टियों से इस बात पर इत्तेफाक होता है कि हमने ईद के फ़ौरन बाद रहबर कमेटी का इजलास करना है। वो तजावीज़ जो तय कर लेंगी उसको एजेंडा बनाएंगे हम APC का। मैं वहाँ से डेरा इस्माइल खान के लिए रवाना हुआ। रास्ते में पता चला कि अगले रोज़ वो हुकूमत को वोट है। तो शिकायत तो हमारी बनती है कि अभी तो हम जो मुलाकात कर चुके थे और जब हमने उनके साथ गुफ्तगू की, अब ये जो एक तस्वुर दिया जाता है जी कोई ज़रूरत थी या मुल्क को ज़रूरत थी, ये बातें तो एक दफ़ा तय हो चुकी है कि हुकूमत नाजायज़ है, इस पर इत्तेफाक रहा है हमारा। फिर उससे किसी खैर की तवक्को रखना, फिर इस पर ब्लैकमेल होना कि जी ये तो मुल्क के मफाद की बात है, तो न मुल्क के मफाद में आपकी तरावीम को कबूल किया गया। एक तरफ आप उनके साथ मुफाहमत का ये अमल शुरू करते हैं, दूसरी तरफ आपके मरीम नवाज़ के साथ लाहौर में क्या होता है जी। एक तरफ आप उनके साथ मुफाहमत का एक रवैया इख्तियार करते हैं, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नए केस आते हैं, उनकी पेशकश हो जाती है। तो मैं नहीं समझता कि इन रवैयों के साथ वो कोई जमहूरियत की खिदमत कर सकेंगे। हम इस बात के मुतमन्नी हैं कि हम आपस के इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें और बिल्कुल एक यकसुई के साथ, क्लियर माइंड के साथ हम एक होकर वाज़ेह लाए अमल इख्तियार करें। जिस तरह हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, उस हवाले से हमारा किरदार भी बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। मौलाना साहब आप ये फरमा दीजिए कि बहुत बड़ी सियासी जमातें हैं, तो कब तक आप समझ रहे हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगी और APC का जल्द इनेकाद होगा? उनके राब्ते तो हुए हैं और उन राब्तों के नतीजे में अब देखते हैं, जब भी वो राब्ता मज़ीद ज़िम्मेदाराना राब्ता करेंगे, क़यादत की सतह पर राब्ता करेंगे, तो उनमें हम उनके साथ बड़ी वज़ाहत के साथ बातें करेंगे सारी, और इन चीज़ों को दूर करेंगे जो इस वक्त अपोजिशन को ग्रे लिस्ट में डाली हुई है। अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना चाहते हैं, खुद ग्रे लिस्ट में पड़ेगा। मौलाना साहब मौलाना साहब ये बता दें, अपोजिशन बज़ाहिर यहाँ पर तकसीम नज़र आ रही है और कुछ दिन पहले बाबर अवान साहब ने कहा कि मौलाना साहब लंदन वाले मियाँ साहब के साथ हैं, जबकि जो पाकिस्तान वाले मियाँ साहब हैं वो सिंध के हुक्मरानों के साथ हैं। तो इस तरह अपोजिशन दो हिस्सों में तकसीम नज़र आ रही है, तो हुकूमत को ये टाइम नहीं मिल रहा। बिल्कुल हुकूमत को इसका फ़ायदा मिल रहा है और उसका एहसास बड़ी पार्टी को करना चाहिए। मौलाना साहब, सिंध के हवाले से कुछ इक़दामात वफाकी हुकूमत उठाने जा रही है। ख़ास तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कल सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि वफाक कराची से मुतल्लिक़ कुछ अहम कानून साजी करना चाह रही है, कुछ इक़दामात उठाना चाह रही है। मुख्तलिफ़ ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है कि कहीं वफाक कराची का कंट्रोल तो नहीं संभालने जा रहा। अगर इस तरह होता है तो आप किस तरह देखते हैं इसको? अभी ये कोई मिचोड़ सूरत हाल नहीं है। जिस वक्त इसको